الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی تاریخ پر بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کو ترتیب کیسے دیا گیا اور کس نے دیا، اس کے اعراب کس نے لگائے، اس کے رکوع کے نمبر کس نے لگائے، آیات اور سورتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو سے ملیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تدوین قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سب سے پہلی وحی سورۃ العلق، جس کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بھی آیت لاتے تھے اسے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہونے کے ٹائم سے آج تک یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ پچھلے انبیاء کی کتابوں کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم شخصیات ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا، اور انہی کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے آج قرآن پاک ہمارے پاس بالکل اصل شکل میں موجود ہے۔ ابتدا میں جب روح الامین قرآن پاک کی آیات لاتے تو ان کو حلال جانوروں کی ہڈیوں، درختوں کے پتوں، حلال جانوروں کے چمڑے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور 42 کاتب اس کام کے لیے مامور تھے۔ لیکن قرآن پاک ایک جگہ پر اکٹھا موجود نہیں تھا، بلکہ کسی صحابی کے پاس 2 صورتیں، کسی کے پاس 4 صورتیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، اس طرح کر کے الگ الگ جگہ پر قرآن پاک موجود تھا۔ اور اگر ایک جگہ پر موجود تھا تو وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل، کہ ان کو زبانی یاد تھا، اور بہت سارے حفاظ کرام دنیا میں موجود تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آتے تھے تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اللہ کے حکم سے یہ آیت کون سی صورت کے ساتھ ملانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ جب اس بات کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہیں قرآن پاک کی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعہ کی صورت میں محفوظ کیا جائے۔ اس دور میں پڑھے لکھے ہونا ایک بہت بڑی مہارت تھی، لیکن پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے۔ 12 کاتبوں کا وفد تشکیل دیا گیا، اور ان کا سربراہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو تحریر کرنا شروع کیا۔ ان 12 افراد میں بہت اہم لوگ شامل تھے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان تمام افراد نے مدینہ کے مختلف لوگوں سے جو نسخے ان کے پاس موجود تھے وہ سارے اکٹھے کیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور قرآن پاک کے تمام نسخے ایک جگہ جمع کر لیے، اور قرآن پاک کو تحریر کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران کئی حفاظ اکرام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تاکہ لکھنے والوں کے لیے کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہ ہو۔ وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق، زمانہ جاہلیت، روز قیامت، سابقہ قوموں کے احوال، اسلام سے قبل عبادتوں کا مجموعہ، اور اللہ کے وہ تمام تر احکامات جو اہل ایمان اور تمام انسانیت کے لیے تھے، انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہی وہ آیات تھیں جن کی جبریل نے تعلیم دی تھی، اور پھر اسی کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا تھا، جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ اور اس کتاب میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا، اور یہ اپنی اصل حالت میں آج تک محفوظ ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں بعض اوقات کسی ایک قوم یا ایک زمانے کا ذکر موجود ہے، بعض میں احکام خداوندی ہیں، اور مجموعی طور پر آیات 6236 ہیں۔ قرآن پاک 3,23,000 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماہر خطاط تھے، ان کو قرآن پاک کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کے لیے کہا گیا۔
انہوں نے قرآن پاک کو ہرن کی کھال کے صفات پر لکھنا شروع کیا۔ حضرت سعید بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں قرآن پاک لکھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ خطاطی تھا، جو کہ طویل عرصے سے حجاز مقدس میں راج تھا۔ اسی طریقہ کو صحابہ اکرام نے پسند فرمایا اور آج ہم اسے عربی کہتے ہیں۔ اس ٹائم بھی اس طریقہ خطاطی کو عربی ہی کہا جاتا تھا، اور عربی اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ عربیوں کا ورثہ تھی۔ سعید بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک مکمل کر لیا تو بہت بڑا اجتماع کروایا گیا، جس میں حفاظ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو درست کر لی جائے۔ یہ بالکل وہی قرآن پاک تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یاد کروایا تھا، اس لیے کوئی اعتراض نہ اٹھایا گیا، اور 33,000 صحابہ کی جماعت نے تصدیق کی کہ یہ قرآن پاک حرف بحرف بالکل ٹھیک ہے۔ اس قرآن پاک کا نام مصحف رکھا گیا، جس کا مطلب تحریری آیات تھا۔ مصحف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا۔ اس کی کاپیاں باقی صحابہ کے پاس بھی بھیج دی گئیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ ارمینیہ کے دوران دمشق اور ایران کے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں اعتراض کیے، اور اس کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ عرب میں اس وقت 7 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور انہی کے لہجے میں قرآن پاک پڑھ لیا جاتا تھا۔ جیسے ہم دعات کو زواد پڑھتے ہیں، اور یہ عربی طریقہ تلفظ ہے۔ کچھ قبیلے سین کو تا پڑھتے تھے، اس لیے ناس کو نات پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے طریقے کو درست سمجھتا تھا، اس سے معنی بدلنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ پھر بھی ایک طریقہ تلفظ کو مختص کیا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی تھے، اس لیے قرآن پاک قبیلہ قریش کے تلفظ پر مختص کیا گیا، جو کہ آج تک رائج ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مصحف منگوایا، اور اس میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ تبدیلیاں یہ تھیں کہ سب صورتوں کو الگ الگ اور آیات بھی لائنوں میں لکھی گئیں۔ صورتوں کو ترتیب بھی دیا گیا، اور یہ ترتیب بھی وہی ترتیب تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت تھی، یعنی بڑی صورتیں پہلے، پھر ان سے چھوٹی، اور پھر سب سے چھوٹی صورتیں قرآن پاک میں لکھ دی گئیں، اور حروف کی ادائیگی میں اور زیادہ آسانی کے لیے اعراب لگا دیے گئے، اور رکوع کے نشان بھی لگا دیے گئے۔ رکوع کے نشانات پہلے موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب قرآن پاک تراویح میں سنایا، جتنا جتنا حصہ آپ ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اتنے ہی حصوں کو رکوع کا نام دیا گیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا عین ہی رکوع کی نشاندہی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رکوع لکھا جائے تو اس کے اینڈ پر عین آتا ہے، تو لفظ کو مختصر کرتے ہوئے رکوع کی نشاندہی کے لیے عین لگا دیا گیا، اور اسی وجہ سے 20 تراویحوں کے 20 رکوع بن جاتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی طریقہ تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تراویحوں میں قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے رکوع کی نشاندہی موجود نہیں تھی۔ تراویحوں میں قرآن پاک کی تلاوت آسانی سے کی جائے، اس وجہ سے رکوع کے نشانات لگا دیے گئے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اسی وجہ سے نزول سے لے کر آج تک یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک جو کہ ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے قرآن و حدیث پڑھنا، پڑھانا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔